السلام علیکم ویورز، آج سے ہم ایک نئی سیریز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سیریز ہمارے پیارے آقا داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مبنی ہوگی، جس کے مصنف یعنی رائٹر ابو سلیم محمد عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس میں کل 12 باب یعنی لیسنس دیے ہوئے ہیں، جن میں مختلف چیپٹرز ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر لیسنس کے 2 یا 3 چیپٹرز کی ویڈیو ہر روز اپلوڈ کریں گے۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں پہلا باب کے چند چیپٹرز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تحریک اور اس سے پہلے اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کی ایک عظیم الشان اصلاحی تحریک ہے، وہی تحریک جسے ہر زمانے اور ہر ملک میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی لاتے رہے ہیں۔ اس تحریک نے نہ صرف روحانی بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ایسی اصلاح کی ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ ایک ایسی ہمہ گیر تحریک ہے جو بیک وقت روحانی، اخلاقی، معاشی اور سیاسی سب کچھ ہے، اور جس کے دائرے سے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ باہر نہیں۔ چیپٹر تحریک اسلامی کی اہمیت۔ دنیا میں اصلاحی اور انقلابی تحریکیں بہت سی اٹھتی رہی ہیں، لیکن اسلامی تحریک اپنی وسعت اور کچھ دوسری خصوصیات کے اعتبار سے ان سب سے ممتاز ہے۔ اس تحریک کا اٹھان کس طرح ہوا، اس کو پیش کرنے والے نے کس طرح پیش کیا اور اس کا کیا رد عمل ہوا، یہ سوالات ہر اس ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جس کو ابتداً اس تحریک کا کچھ نہ کچھ تعارف ہوتا ہے، لیکن ان سوالات کے جوابات معلوم کر لینا محض تاریخ دانائی کے ذوق کی تکمیل ہی نہیں ہے، بلکہ ان جوابات کی اصل اہمیت یہ ہے کہ ان کو معلوم کرنے کے نتیجے میں ایک ایسی مکمل اصلاحی تحریک ہمارے سامنے آتی ہے جو آج بھی ان تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے ضروری اور کافی ہے جن میں انسان الجھا ہوا ہے۔ یہ تحریک ایک طرف تو انسان کو اس کے واقعی نفع اور نقصان کا صحیح مطلب بتاتی ہے، اس کے سامنے اس کی ابدی زندگی کی حقیقتیں واضح کرتی ہے جو ہر انسان کی آخری منزل ہے، اور پھر دنیا کی زندگی کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل تجویز کرتی ہے جو اس ابدی زندگی کو کامیاب بنانے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کو بھی اس طرح سنوار دیتی ہے کہ پھر انسان کو ان تمام الجھنوں سے نجات مل جاتی ہے جن کے حل کرنے میں وہ ہمیشہ پریشان رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اسلامی تحریک کی یہی ایک خصوصیت ہے جو ہر طالب علم کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اسے قریب سے دیکھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس تحریک کے بارے میں جو یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ اسلامی تحریک کو سمجھنے کے لیے یوں تو بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، اور ان کی مدد سے اسلامی تحریک کا نہایت واضح تعارف بھی ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح روشنی کے تصور کو چراغ سے اور خوشبو کے احساس کو پھول سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کسی ایسی عظیم الشان تحریک کو بھی اس کے محرک کے تصور سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے جب لوگوں کے سامنے اسلامی تحریک کا ذکر آتا ہے تو وہ معان تحریک کے داعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور تحریک کی دعوت کے اصل ماخذ یعنی قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ بالکل فطری ہے۔ تحریک اسلامی کا ایک امتیاز۔ سب جانتے ہیں کہ انسانیت کا سب سے مقدم فرض اور اس کی سب سے بہتر خدمت یہی ہے کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کی جائے، ان کی برائیوں کو دور کیا جائے اور ان کے سامنے زندگی کا ایک ایسا مکمل نقشہ پیش کیا جائے جس پر چل کر انسان صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنے طریقوں پر کام کیے ہیں،
لیکن اس قسم کے اصلاحی کام کرنے والوں نے انسانی اصلاح کے کچھ گوشوں کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور پھر انہی گوشوں میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا۔ کسی نے اخلاق اور روحانیت کو اپنا مرکز بنایا، کسی نے تہذیب و تمدن کو سنوارنے کی کوشش کی، کسی نے حکومت اور سیاست کو اپنا میدان بنایا، لیکن ایسے مصلحین جنہوں نے انسان کو پوری زندگی کو سنوارنے کا فیصلہ کیا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو نبی سب سے آخر میں تشریف لائے، ان کی دعوت اور ان کی زندگی کے حالات آج تک اس طرح محفوظ ہیں کہ اس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اس طرح قلم بند ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو صحت کا ایسا انتظام ہوا جو آج تک کسی تاریخی ریکارڈ کو میسر ہی نہ ہو سکا، اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کا یہ حال کہ آپ کی باتیں، کام، زندگی گزارنے کے ڈھنگ، شکل و صورت، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، رہن سہن، معاملات، انتہا یہ کہ کھانے پینے، سونے جاگنے اور ہنسنے بولنے تک کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی۔ غرض یہ کہ آج جو تفصیلات ہم اپنے زمانے سے چند سو برس پہلے گزرے ہوئے بڑے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، وہ تقریباً 1500 برس گزرنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک اور خصوصیت پر نظر رکھنا چاہیے۔ ہر کام کی اہمیت کا اندازہ ان حالات سے ہوتا ہے جن میں وہ کام انجام دیا گیا ہو۔ سازگار اور موافق حالات میں جو تحریکیں دیکھتے دیکھتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، وہی ناسازگار حالات میں بالکل مرجھا کر رہ جاتی ہے۔ عام طور پر تحریکوں کا حال یہ ہے کہ پہلے لوگوں میں اس کی قبولیت کے لیے مواد پختہ رہتا ہے، اور پھر جب یک بارگی کسی طرف سے کوئی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور تحریک چل نکلتی ہے۔ مثلا کسی آزادی وطن کی تحریک کو لے لیجیے۔ لوگ عام طور پر کسی بیرونی حکمران طاقت کے ظلم اور زیادتیوں سے نالاں ہوتے ہیں اور دلوں میں اس کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب کوئی باہمت شخص اٹھ کر وطن کی آزادی کا نعرہ بلند کر دیتا ہے تو چاہے خطروں اور نقصانات کے اندیشوں کی وجہ سے تھوڑے ہی لوگ اس کا ساتھ دیں، لیکن اکثریت کی دلی ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہی حال معاشی تحریکوں کا ہے۔ لوگ اپنی مجبوریوں اور معاشی لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کی زیادتیوں کی وجہ سے خود عاجز ہو جاتے ہیں، اور ایسے موقع پر اگر کوئی تحریک معاشی، اصلاحی و انقلاب کی اٹھتی ہے تو پھر یہ سب لوگ اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے ایک ایسی تحریک کا جو بالکل مخالف حالات میں اٹھے۔ مثلا کسی آزاد ملک میں کوئی شخص یہ نعرہ بلند کرے کہ ملک کو فلاں وقت کی غلامی اختیار کر لینی چاہیے، جبکہ ملک کے سارے ہی باشندے آزادی کو عزیز رکھتے ہوں، تو تصور کیجئے ان مصائب اور مشکلات کو جو ایسے حالات میں ایسی بات پیش کرنے والے کو پیش آ سکتے ہیں۔ تحریک اسلامی کے داعی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی اہمیت اور آپ کے کام کی واقعی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے سامنے یہ بات نہ ہو کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا وہ کیسے مخالف حالات میں پیش کیا۔ اس لیے آپ کے واقعات زندگی کے مطالعے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب اسلام کے داعی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اس وقت ملک عرب اور ساری دنیا کے حالات کیا تھے۔ اسلام کی دعوت کے وقت دنیا کے حالات۔ اسلام نے جو کچھ پیش کیا اس کی اصل بنیاد تو توحید ہے، لیکن یہی وہ روشنی ہے جس سے اس وقت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا محروم تھی۔ توحید کے صحیح تصور سے انسانی ذہن خالی تھے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
صحیح اسلام کے داعی بے شمار آ چکے تھے اور زمین کا ہر آباد علاقہ توحید خالص کے پیام سے سرفراز ہو چکا تھا، لیکن انسانیت کی بد نصیبی کہ اس نے اس سبق کو بھلا دیا تھا اور اپنی خواہشات کے مطابق چاند، سورج، ستاروں، جنوں، فرشتوں، دیوی دیوتاؤں، پہاڑوں، دریاؤں، جانوروں، انسانوں اور نہ جانے کن کن کو الوہیت میں شریک کر لیا تھا، اور اب انسان ایک کی بندگی میں سکون پانے کے بجائے بے شمار معبودوں کی چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ اس وقت سیاسی اعتبار سے دو اہم طاقتیں موجود تھیں، فارس اور روم۔ فارس کا مذہب مجوسیت تھا جو عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ روم کا مذہب عیسائیت تھا جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھا، لیکن ان کے علاوہ مذہبی اعتبار سے یہودی اور ہندو بھی اہمیت رکھتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ صداقت کا دعویٰ تھا۔ ایران میں ستاروں کی پوجا عام تھی، اس کے علاوہ بادشاہ اور امراء بھی درجہ بدرجہ رعایا کے خدا اور دیوتا تھے جن کو سجدے کیے جاتے تھے، ان کی خدائی کے گیت گائے جاتے تھے، غرض یہ کہ پورا ملک توحید کے تصور سے خالی تھا۔